حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر طور پر جب دنیا سے انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، تو ایک شخص کا جنازہ صحابہ کرام لے کر آئے، میدان میں رکھا، اور جب جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت بھی تحفہ بن جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جنہوں نے سجدوں میں رہ کر بار بار یہ کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر یہ اپنے آپ کو، اپنے رب کو راضی کروا لیا ہے اپنے سے، تو پھر موت ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے حضرت۔ اور اگر دنیا داری میں لگ گئے ہم، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے ہمارے سامنے، اگر دنیا داری میں لگ گئے ہم اور اس دنیا کی محبت میں ہم پھنس گئے حضرت، پھر نکلنا بڑا مشکل ہے، پھر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر آزمائش بھی بڑی ہے، پھر پریشانی بھی بڑی ہے، پھر بہت پریشانی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے، اونچی بولو آمین بھائی، ہاں، اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے جی۔ تو جب اس شخص کا جنازہ لے کر آئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنازہ سامنے رکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ احباب آگے تشریف لے آئیں، صفوں کو پورا کریں، یہ بچے پیچھے اٹھ جائیں بھائی، آپ سے گزارش کروں گا صفیں مکمل کرتے رہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی بھی نہ ہو، توجہ بھی رہے گی اس طرح۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا کفن حرکت کر رہا ہے۔ کفن کیا کر رہا ہے جی؟ کفن حرکت کر رہا ہے جی۔ تو جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا واقعی جو ہے نا کفن اس کا ہل رہا ہے، تھر تھڑا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے اس کا کفن ہٹایا تو ہم نے دیکھا اور ہماری چیخیں نکل گئی کہ اس کے جسم کو سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے جسم کو سانپ ڈس رہا تھا بار بار۔ ہم نے کہا یہ کیا بلا آ گئی، ہم نے کہا ڈنڈے لاؤ، اس سانپ کو تو ہٹاؤ، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہمارے اوپر۔ اور صحابہ کرام جب ڈنڈے لے کر آئے اور اس کو مارنے ہی لگے تھے کہ اللہ نے اس سانپ کو زبان عطا فرمائی۔ اس سانپ نے کہا نہ مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے اسے کیسی زبان دی، وہ عربی میں بولنے لگا، کہا ان اللہ امرنی ان اعذبہ یوم القیامہ، کہا نہ میں جاؤں گا بھی نہیں، مجھے مارنا بھی نہیں۔ کہا کیوں نہیں جائے گا، تجھے کیوں نہ مارے؟ ان اللہ امرنی، میں خود نہیں آیا، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا میں خود نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ان اعذبہ یوم القیامہ، کہا قیامت تک میں اسے اسی طرح عذاب دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اسی طرح اس کو میں عذاب دیتا رہوں گا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، کہا ابھی تو قبر میں بھی نہیں گیا، کیسا بدبخت ہے یہ کہ ابھی قبر میں بھی نہیں گیا، اس سے پہلے عذاب شروع ہو گیا، کیسا بدبخت ہے۔ تو لوگوں کے دل میں خواہش ہوئی اور صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے چاہا کہ ہم سانپ سے پوچھیں کہ اللہ نے تجھے بولنے کی جب طاقت دی ہے تو ہمیں یہ بھی بتا کہ اس کے عمل کیا تھے، کون سے ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا عذاب کیا۔ ان اللہ امرنی لاعذبہ یوم القیامہ، قیامت تک اس پہ عذاب دیتا رہے، اس کے کون سے ایسے گناہ تھے، کون سے ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے اتنا عذاب اس کے اوپر۔ تو کہا سانپ ہمارے پوچھنے سے پہلے خود ہی بول اٹھا۔ کیا کہتا ہے سانپ؟ سانپ کہتا ہے خطایہ ثلاث، اس کی 3 خطائیں ہیں، ثلاثہ 3 خطائیں ہیں اس کی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے دوستو کہ یہ خطائیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، ہم اپنا گریبان کے اندر جھانکیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ یہ خطائیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اب پھر 2 باتیں ہوں گی اس کے لیے، اگر اس کے اندر ہیں تو وہ اللہ کے عذاب کے لیے پھر تیار ہو جائے، وگرنہ پھر ابھی سے ان خطاؤں کو چھوڑ دے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو سانپ کہنے لگا خطایہ ثلاث، اس کی 3 خطائیں ہیں۔ کہا اس کا پہلی خطا یہ ہے اذا ساملا اذانا لا یجیہ الجماعت، کہا یہ اذان تو سنتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، کہ یہ اذانیں تو سنتا تھا لیکن نماز اذانیں تو ہم بھی سنتے ہیں، نماز۔ تو سب سے پہلی خطا اس کی یہی ہے کہ اذان سنتا تھا لیکن نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا عذاب ہے اللہ کا، اور یہاں تک کہ ان اللہ رب فرماتا ہے قیامت تک اسے اسی طرح عذاب دیتا رہتا ہے۔ تو سانپ بولنے لگا اذا سامل اذان لا یجیہ الجماعت، یہ اذانیں سنتا تھا لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا۔
احباب وقار ذرا غور کریں، ہمارے کتنے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو بتائیں کیا برکت ہمارے اندر خاک آئے گی؟ جی بتائیں جی، کوئی برکت تھوڑی آئے گی ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوگی، پھر رحمت نہیں ہوگی، پھر پریشانیاں ہوں گی، پھر ناچاکیاں ہوں گی۔ اچھا اس بات کو ایسے ہلکا نہ سوچا کریں کہ ہم آتے ہیں امام صاحب تقریر کرتے ہیں بس سن کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں بس گھنٹہ بیان سن کے چلے گئے۔ ہماری ذمہ داری ہم اپنی پوری کر دیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا اور گھر والوں کو عمل کروانا۔ تو کوشش کیا کریں حضرت کہ جو یہاں سے سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو کیا کریں۔ میرا رب فرماتا ہے جب بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے نا، جب وہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ اسے صدیقین میں لکھ دیتا ہے، پھر اسے سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے نا جی، وہ اسی کوشش میں مر گیا تو اللہ اسے شہادت والی موت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو کہا پہلی اس کی جو خطا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لاہور کے ایک بزرگ ہیں، بڑا پیارا انہوں نے لکھا تھا ان کے گھر والوں نے کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا جی، جیسے بزرگوں کی نہیں ہوتی کمپیوٹرائز یہ آپریشن کرتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا جی کہ آپ حضرت 3 دن تک آپ نے سجدہ نہیں کرنا، 3 دن تک آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو اس اللہ والے پہ قربان جائیں، اس نے سجدہ نہیں کیا، نماز پڑھی اشاروں کے ساتھ لیکن سجدہ نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ اس کے گھر والے کہتے ہیں 3 دن تک اس نے روٹی بھی نہیں کھائی، اس نے روٹی بھی نہیں کھائی۔ تو گھر والوں نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ سجدہ نہیں کرنا، روٹی کیوں بند کر دی؟ اب قربان جائیں ان کے الفاظ پر، اللہ کرے کہ آپ کے دل پہ اتر جائے میرے بات۔ تو اس میں ابے نے کہا کہ یار مجھے شرم آ رہی تھی، وہ رو پڑا، اس نے کہا یار جس کے سامنے میں سجدہ نہیں کرتا اس کا رزق کیسے کھاؤں یار۔